الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 19 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صلح کلیت کی نحوست۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک دعوت دی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں کے اندر تقسیم نہ ہو جانا۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اور فرقوں میں تقسیم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اس نظریے کے حامل ہیں کہ وہ حق و باطل، اسلام و کفر اور تمام مذاہب کو حق اور درست سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دیں، کسی کو کوئی بات نہ کریں۔ یہ جو نظریہ ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں اور جو جدھر لگا ہوا ہے اسے وہاں لگا رہنے دیں، اسے کوئی بات نہ کریں، یہ نظریہ تو اسلام کی اصل کے ہی خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ جو جدھر لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دیں، کوئی بات نہ کریں، تو پھر انبیاء کو مبعوث کرنے کا، انبیاء کو بھیجنے کا بھی کوئی مقصد نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں انبیاء کو مبعوث کرنے کا، بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، تو وہ یہ مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے کائنات کی طرف نبی اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں کھڑا کریں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھائیں، ان کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دیں اور کسی کو کوئی بات نہ کریں، پھر تو انبیاء کرام کو بھیجنے کا بھی کوئی مقصد نہ رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو جدھر لگا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کو لگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جب کوئی چلتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ اب صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اب آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی جو تفسیر کی جاتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے تو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک کے اندر لکھتے ہیں کہ تفسیر الصحابی عندہما مسند،
کہ جب سرکار کا کوئی صحابی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے تو اس کو نبی پاک کی تفسیر ہی سمجھ آ جاتا ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کی رسی کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اور اس جماعت سے الگ ہونا یہ فرقوں میں تقسیم ہونا ہے کہ جو بندے دین کی اصل کو چھوڑ کر دیگر چھوٹے چھوٹے فرقے اور چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنا لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ الگ فرقے نہ بناؤ بلکہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو۔ اب یہ جو جماعت ہے جس کے ساتھ وابستہ رہنے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا، یہ جماعت کون سی ہے؟ اس حوالے سے ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنتین وسبعین ملۃ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا وہ سارے فرقے جہنمی ہیں، ان میں سے صرف ایک گروہ ایسا ہے جو جنتی ہے۔ اسی حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من ہی یا رسول اللہ، آقا وہ جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک گروہ جنتی ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ جو جنتی ہے وہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے، جس نے میرا دامن بھی تھاما ہوا ہے اور میرے صحابہ کا دامن بھی تھاما ہوا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ وہ گروہ کون سا ہے، تو ارشاد فرمایا الجماعہ، وہ جماعت ہے کہ جو جنت میں جائے گی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اور جماعت بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے راستے پر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی۔ یہ حضرت امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم۔ ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ ساری امت ہی گمراہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو، جب تم فتنوں کا نزول دیکھو کہ ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن کوئی نہ کوئی نیا فرقہ مارز وجود میں آتا جا رہا ہے، تو فرمایا اس وقت کیا کرو؟ فعلیکم بالسواد الاعظم، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی اس کا دامن تھام لو۔ اب معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر جس جماعت کو تھامنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث پاک کے اندر جس جماعت کے جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا گیا، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس حوالے سے اگر بندہ خود بھی ایک سروے کرے، کسی گاؤں کے اعتبار سے، کسی شہر کے اعتبار سے، کسی ملک کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو اس وقت بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کسی گاؤں کے اندر دیکھ لیں، اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیں، تو زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہے۔
تو یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اس سے الگ مت ہونا۔ اب اس جماعت سے الگ ہونے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجتمع امتی علی دلالۃ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت جن لوگوں کو حاصل ہے وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کا اہل سنت و جماعت ہونا، یہ بھی احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ، فرمایا کہ کل بروز قیامت کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سفید اور چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوگی، وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا وہ چہرے جو چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ سفید چہرے کن لوگوں کے ہوں گے اور کالے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، فرمایا کل بروز قیامت جن لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یہ وہی بات کہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی کرتا ہے تو اس تفسیر کو بھی رسول اللہ کی تفسیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، فرمایا کل بروز قیامت جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی، وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے، اور جماعت بھی وہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل سنت و جماعت ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔
قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔